الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درس صحیح بخاری اگر آپ کو یاد ہو تو مسلسل سنتے رہتے ہیں، بیچ میں کوئی وقفہ وغیرہ آ جاتا ہے تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مطلب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں دوسری عبادات کا حصول ہوتا ہے، اب وہاں پر درس وغیرہ کا انعقاد ذرا مشکل ہوتا ہے، پھر رمضان جاتے عید آ جاتی ہے، شوال آ جاتا ہے، اس طرح سے کچھ بیچ میں 1-2 مہینے درس نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ درس کہاں ختم کیا تھا اور کون سی کتاب چل رہی تھی، پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو پتہ کہ آپ نے کان لگا کر درس سنا اور یاد نہیں ہے، ثواب تو پھر بھی ملتا ہے۔ بعض لوگوں کے حافظے اتنے کمزور ہیں کہ وہ یاد نہیں کر پاتے، بس خاص کر جو علماء حضرات ہیں جو ابھی زیر تعلیم ہیں، ان کو تو اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو صحیح بخاری کتاب الرقاق چل رہی تھی، جس میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے سننے کے بعد دل کے اندر رقت پیدا ہو، دل نرم پڑ جائے۔ ایسی حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرقاق میں جمع کی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان ام حارثہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد حلق حارثہ یوم بدر اصابہ سہم غرب۔ ام حارثہ رضی اللہ عنہ جو حارثہ کی والدہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس حال میں کہ حارثہ جنگ بدر میں ایک نامعلوم تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ نامعلوم تیر پتہ نہیں کس کا لگا تھا، کہاں سے چھوڑا اس نے اور ان کو آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ وقالت یا رسول اللہ قد علمت موقع حارثہ من قلبی، تو ام حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے دل میں کس قدر کیا مقام ہے، میں کتنی ان سے محبت کرتی ہوں۔ وَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ،
اگر وہ جنت میں گئے پھر تو میں نہیں روتی ہوں، خوش ہوں، چلو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ وَإِلَّا سَوْفَ تَرَىٰ مَا أَصْنَعُ، ورنہ آپ دیکھیں میں پھر کیا کرتی ہوں۔ اگر میرا بیٹا ادھر ادھر چلا گیا اللہ نہ خواستہ تو پھر میں دیکھوں کیا کرتی ہوں۔ وقال لها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا، کہنے کہ صبر کرو، اجنت واحدۃ ہی انہا جنان کثیرہ، آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہے؟ نہیں، جنت بہت ساری ہیں اللہ کے ہاں۔ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ فردوس میں بھی اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کا نتیجہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کرنا، اللہ کے راستے میں شہادت نوش کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نوازش کرنے میں کم نہیں ہے، وہ ان کو بہتر سے بہتر ان کو صلہ دیتا ہے۔ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا موقع فراہم کریں، ہمیں تیرے راستے میں نکلیں اور جنگ کریں اور شہید ہو جائیں، مطلب غازی نہ بنیں بلکہ شہید ہو کے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں۔ وقالا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا آپ نے کہ سنو، اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا اور ایک شام نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے اچھا ہے۔ کیا بات کہی ہے، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح نکل جانا یا ایک شام نکل جانا، یہ دنیا جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے وہ بہتر ہے۔ وہ دنیا جس کی آپ کے پاس رسائی نہیں ہے، وہ دنیا کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اربوں آدمی اس سے بستے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ایک اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا ایک شام نکلنا اس سے بہتر ہے۔ لقاب قوس احدکم موضع قدم من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، اور تم میں سے کسی کو جنت میں ایک کوڑے برابر جگہ مل جائے تو کیا ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، جنت کے اندر کا آپ کو اسی جگہ مل جائے کہ جب مجھے بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے، تو بیٹھنے کی جگہ بھی اتنی قیمتی ہے، اتنی عمدہ ہے کہ وہ کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر اہل جنت میں سے کسی عورتوں میں سے کوئی عورت اطلعت الی الارض، وہ زمین میں جھانک لے، جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر وہ جھانک لے دنیا کے اندر، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، تو وہ اس کے جھانکنے کی وجہ سے، اس کی صورت دکھنے کی وجہ سے جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ روشن ہو جائے گا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ایک خوشبودار ہوا بھر جائے گی۔ آپ دیکھیں کیا بات کر رہی ہیں، ایک عورت جو ہے جنت کی، وہ اگر دنیا میں جھانک رہی ہے تو اس کے جھانکنے کا کیا ہوگا کہ دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ دنیا میں چاند نکل آیا، سمجھ لیا، جو روشنی ہوتی چاند سے ایسی روشنی ہو جائے گی۔ یہ ایک عورت کی حیثیت بتائی ہے اللہ نے جنتی عورت کی۔ ولا نصیفھا، یعنی خمار خیر من الدنیا وما فیھا، ایسی عورت کا اگر تمہیں دوپٹہ مل جائے تو جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں جو کچھ دنیا کے اندر سب اس سے بہتر اس کا دوپٹہ ہے ایسی عورت کا۔ تو ایسی عورتوں کو تمنا کیجئے کہ جو عورتیں، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، دیندار عورت جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو آدھا دین آپ کو مل گیا، اور آدھا دین آپ کے پاس ہے تو پورا دین بن گیا آپ کا۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ٹھیک ہے؟ مگر مجھے بولنے میں مزہ نہیں آ رہا، آواز لگ رہی ہے ٹکرا رہی ہے مجھ سے، مجھے واپس آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ تو لہذا جنت کے اندر عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، صحیح بخاری میں ہے، کہ تمہیں ایک بات بتاؤں حیرت کی۔ کہ کیا بات حیرت کی؟ کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ یعنی اچھا ابو ہریرہ ایسا بات ہے؟ ہاں ایسی بات ہے۔
جب ایک آدمی کو 72 عورتیں ملیں گی تو تعداد بڑھ جائے گی عورتوں کی. 2 عورتیں ایسی ہوں گی جو صحیح بخاری میں ہیں، جن کا گودا ان کی پنڈلی سے دکھائی دے رہا ہوگا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. ہم نے بعض عورتیں دیکھی اپنے خاندان کی جو پان کھاتی اور اس کی پیک یہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دیتی تھی، لال لال پیک. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو یہ حسن کی بات، خوبصورتی. عورتیں دنیا میں جب ایسی ہیں تو جنت میں تو کیا بات ہے. جنت کی عورتیں تو خود تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی عورتوں کی خواہش کیجئے کہ جو نیکوکار ہیں، نیک پارسا ہیں. جو سارا حضرت جو فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، کس ظالم کے پاس تھیں وہ، اور ان کا بڑا مرتبہ کیونکہ انہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے پاس رہتے ہوئے دین کا پرچار کہا اور کہا کہ نہیں اللہ ایک ہے، تم اللہ نہیں ہو، رب ہمارا وہ ہے جو اوپر ہے، تم نہیں ہو رب. یہ کہنا بہت بڑی بات ہے. اس طریقے سے ایسی اگر عورتیں ہو جو بے بانگ دہل بات کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں تو ایسی جنت کی عورتوں سے کیا ہوگا، شادی کیجیے. آپ لوگ دیکھتے ہیں بس شادی میں لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں بڑی ہوں، اس کے بال بڑے ہوں، اس کا یوں ہو، اس کا ویسا ہو. ارے بھائی کم سے کم تم یہ تو دیکھو تم بول کہاں سے رہے ہو، آپ کا مقام کیا ہے. آپ ایک مسلم کی جگہ سے بات کر رہے ہیں. ایک دنیا دار آدمی بات کرے تو میں بات کو سوچوں جو کہہ سکتا وہ. ایک دیندار آدمی بات کرے تو حیرت ہوتی ہے مجھے. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر جماعت المسلمین کی اسٹیٹ قائم ہو، حکومت قائم ہو، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عورت کا خاندان دیکھ سکتے ہیں. صحیح حد میں ہے عورت کا خاندان، اس کا نسب وسب، اس کا حسن، اس کا محل دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ تینوں چیزیں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیری ناک خاک آلود ہو. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں. دیندار عورت کو ڈھونڈ، دیندار عورت شادی کر. اس لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آدمی اپنی لونڈی کو زندگی کے نظم و فراز بتائے، اس کو وہ اسلام لے آئے، اس کو زندگی کے نشیم و فراز بتائے اور شادی کر لے، ڈبل ثواب ہے اس کے لیے. کیوں بھائی لونڈی سے شادی کرنا مشکل کام ہے. مگر جب لونڈی مسلم ہو جائے اور اس کو آپ بتائیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام کی یہ سب باتیں ہیں، سکھا دے اور خود اس کو شادی کر لے تو اس کو ڈبل ثواب کہا، اس کو دگنا ثواب ملے گا. تو یہ بات ہے، ثواب کی پرواہ نہیں ہے آپ لوگ. پرامنیز کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑو، نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لو. آپ سبقت دیتے دوسری چیزوں میں نہیں. اس کا دھیان رکھیں. وہ لوگ بھی دھیان رکھیں کہ جو لوگ جماعت المسلمین میں ہیں اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے جماعت میں آنے کی، وہ کسی غریب مسلم کو نظر انداز نہ کریں. کیا فرمایا ہے جو احمد کی صحیح حدیث ہے، ایک آدمی جس کا اخلاق اچھا ہے، ایک آدمی جس کا دین اچھا ہے، اگر اے ایمان والو تم نے اس کو نظر انداز کیا، اس کی شادی نہیں کرائی تو فساد پھیل جائے گا معاشرے کے اندر. کیا سمجھے؟ جب تم ایسے اچھے آدمی کو بیٹی نہیں دیتے ہو تو کسے دو گے پھر تم؟ یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ کیوں بات کہی ہے کہ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، اس سے فتنہ پھیلے گا. اور اگر آپ اس کو بیٹی دے دیتے ہیں، یہ سمجھتے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اس کا اچھا ہے، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب گزرے آپ کے سامنے سے جو بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی سواری پہ سوار تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو گئے ہیں تمہاری کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت صاحب حیثیت آدمی ہیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو قبول کر لی جائے گی، کہیں کسی کا رشتہ بھیج دیں تو رشتہ مان لیا جائے گا، اور ان قضا و قضا و قضا یہ سب باتیں ان میں. یہ بات ابھی کی نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں اس زمانے کی 1400 سال پرانے کی، جب بھی ایسی حرکتیں تھیں. پھر ایک اور صاحب گزرے جن کی حالت خستہ تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، غریب مسلم.
آپ نے فرمایا اچھا یہ تم ان کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریب مسلم ہے، یہ کسی کی سفارش کریں گے تو کوئی مانے گا نہیں، شادی کا پیغام دیں گے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اور ایسا اور ایسا اور ایسا ایسا۔ اب آپ جو بتاتے ہیں الفاظ وہ اتنے زبردست ہیں اور اتنے قانونی ہیں کہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی پہلے گزرا تھا جس کی تم نے بڑی تعریف کری ہے وہ زمین بھر کے ہوں، یہ آدمی جو غریب مسلم ابھی گزرا ہے اس کا توازن برابر نہیں ہو سکتا، اس کا پڑلا جھک جائے گا۔ ایک پڑلے میں اربوں آدمی، ایک پڑلے میں صرف ایک آدمی، کس کا پڑلا جھکے گا؟ جو غریب مسلم ہے۔ اتنی بڑی بات فرمائی آپ نے، اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ داماد صرف کہاں کا ہو؟ سعودی عرب میں کام کرتا جی ہے، وہ چاہے وہاں پہ وہ لیٹرن دھوتا ہو لیکن سعودی عرب میں کام کرتا ہے، تنخواہ اس کی 20,000 روپے، فلانا دھماکہ، لڑکی دینے کو تیار ہے، وہیں لے جاؤ جی کچھ بھی کرو، ان کو بات نہیں ہے۔ لڑکا امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، برطانیہ میں ہو، پھر دیکھیے آپ لڑکیوں کی بوچھار ہو جائے گی اس کے اوپر، اور اگر لڑکا بیچارہ یہیں کا ہی ہو اس کی تنخواہ ہو 10-15,000 روپے، نہیں وہ ایسا ہے امی صاحب ایسا ہے، مطلب ہم نے استخارہ کر لیا تھا نا، استخارے میں وہ دل نہیں ٹھک رہا ہے، استخارہ میں بات رکھ دیتے ہیں۔ اب آدمی کیا کہے بتائیے آپ ایسے آدمی، ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ اللہ سے ڈریں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، ہدایت اسے دی کہ تم دین کی مضبوطی کا باعث بنو، دین کی کمزوری کا باعث مت بنو۔ جب تم ایسی حرکتیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسرا آدمی بددل ہو جائے گا، جو ابھی نیا جماعت میں آیا وہ کہے گا یار یہ کیا، میں مطلب ایک اور الگ بات ہے کہ نصیب میں نہیں ہے، مقدر میں نہیں لکھا ہے، اور واقعی آپ نے استخارہ کیا ہے، لیکن جو مشاہدے میں بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی باہر کا رشتہ ہونا کہیں کا بھی کوئی استخارہ نہیں، کچھ نہیں ہے، بیٹی دینے کو تیار، رشتہ کراچی کا ہو لاہور میں دینے کو تیار نہیں ہے، سرحد میں دینے کو یہ تیار نہیں ہے، اندرونی سندھ دینے کو یہ تیار نہیں ہے۔ تیار ہیں تو گھر میں برابر میں داماد بسا لیں، داماد کو اپنے گھر میں بسا لو پھر صحیح ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ سب یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ دیر پا نہیں ہے، ان کے اثرات کچھ ہوتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر خود ہی آپ پچھتاتے ہیں کیا کیا ہم نے یار، یہ صحیح نہیں کیا، یہ ہم صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ ارے ہم تو سبھی ہم ہمیشہ صحیح کہتے ہیں بھائی، آپ کو دین کی بات بتاتے جو دین کے پیرائے تھے، جو دل میں ٹھکتی سب کے لیے، یہ نہیں اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور، سب کے لیے ایک ہی بات ہے۔ دین داری کو دیکھتے کرو، وہ الگ بات میں، وہ بعد میں نصیب کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا نصیب ہوگا وہ ہم نہیں جانتے۔ وہاں بھی شیطان دھوکہ دیتا ہے اور آدمی کو بدل کر دیتا ہے، وہ بھی مطلب ہم نے ایک مسلم لڑکا دیکھ کے شادی کر دی اور بعد میں وہ جماعت چھوڑ گیا، اب دل میں یہ بات آ رہا ہے یار ہم نے تو خاندان کے رشتے چھوڑ دیے تھے، ہمارے خاندان میں ہماری بیٹی کا رشتے آئے ہم نے ان کو نہیں دیے، ہم نے اس لڑکے کو رشتہ دیا جماعت چھوڑ گیا، اللہ میاں یہ کیا؟ ارے بھائی تم نے جب شادی کی تھی وہ مسلم تھا لڑکا اور آپ نے مسلم بیٹی آپ نے اس کو دے دی، اب اگر وہ بعد میں کچھ بھی کرتے ہیں آپ کے پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ بڑی ذمہ ہیں، لیکن دل میں یہ باتیں خیال ضرور آتی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو یہ بات وہ ہے جو ہمارے تجربے میں آ چکی ہیں، لیکن اللہ سے دعا مانگی اور اس نے ہمیں صبر دیا اور یہ سوچ رہی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، باقی اس کا نصیب جانے اور اس کا مقدر جانے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے چھیڑتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں پہ بھی جونی رنگتی، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں کہتا رہوں گا، کبھی تو آپ کے دل میں صحیح بات بیٹھ جائے گی نا۔ جب غلط بات کہنے سے مانی جاتی ہے تو صحیح بات کہنے سے بدل اولا مانی جائے گی، ہے لوگوں میں کہ غلط بات کو اتنی مرتبہ بیان کرو کہ وہ سچ سمجھ بیٹھے، تو صحیح بات کو اتنی مرتبہ بیان کرو تو سچ مانے کا ہی صحیح ہے، یہ ہے کیا؟ وہی الہی ہے، وہی الہی کی بات ہو رہی ہے، اس پر کیوں نہیں مانے گا آدمی؟ نہیں مانتا تو اس کی بدبختی ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، بگڑے گا اس کا خود بگڑے گا آپ کا۔ تو بات چل رہی تھی خواتین کے سلسلے میں کہ ترمذی کی روایت میں 70 عورتیں حصے میں آئیں گی وہاں جنت کے اندر، اور 2 عورتیں جو بہت خوبصورت ہوں گی وہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہیں، اور ہر مرد کے اندر 100 آدمی کی طاقت ہوگی، جب 100 آدمی کی طاقت ہوگی ہر مرد میں، جو احمد کی صحیح حدیث ہے، تو وہ 72 عورتوں کو رکھ سکے گا۔ یہ سب کہاں ہوگا؟ جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ نے آپ کو لالچ دی ہوئی ہے کہ اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو، اللہ کو ایک مانو اور آؤ میرے پاس، میں پھر تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں، پھر آپ جو چاہے گا آپ کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنۃ الا ارى مقعده من النار، کوئی آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر یہ کہ اس کا ٹھکانہ جو دوزخ میں تھا دکھایا جاتا ہے، لیزداد شکرا، تاکہ اس کا شکر بڑھ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ صبح اور شام قبر کے اندر مردے کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتی دوزخ، تو کیوں؟ اس سے کہا جاتا اگر تو نے برے عمل کیے ہوتے تو دوزخ میں جاتا، اب اللہ نے تجھے اس کے بدلے جنت دے دی ہے، تو اس کا شکر بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اشکرک اللہ ہے۔ پھر جو دوزخی ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر، یہ وہی حدیث ہے۔ جب جنت دیکھتا تو خوش ہوتا، تو اس سے کہا کہتے ہیں کہ تو نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوتے، نیک عمل کیے ہوتے تو تو جنت میں جاتا، اب تو نے برے عمل کیے ہیں تو جا دوزخ کے اندر، تو یہ وہ مقام ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لَيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ، تو وہی بات ہے کہ جب وہ داخل نہیں ہوتا دوزخ کے اندر مگر اس کو اس کا ٹھکانہ جنت پہ دکھایا جاتا ہے، کہتا اگر اس نے اچھا عمل کیے ہوتے تو وہ کیا بات تھی، تو اس کو پھر حسرت ہوتی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اب دنیا میں چلا جاؤں تو میں اچھے عمل کروں گا اور تجھے ناراض نہیں کروں گا، اور میں ایسا کروں گا اور میں ایسا کروں گا، کیونکہ اب تو بات جا چکی ہے، اب تو بات ختم ہو گئی، اب تو صرف پچھتاوا ہے، حسرت ہے، حسرت ندامت رہ جائے گی، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں روایت جو ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، ان سعید ابن ابی سعید مقبری ان ابی ہریرہ، اس روایت پہ کتنا ہی ائمہ نے کلام کیا، لیکن امام بخاری بلا جھجک صحیح بخاری میں لے کر آئے، اور جب صحیح بخاری میں لے کر آئے تمام ائمہ کا منہ بند ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کا یہ معیار ہے، جس حدیث کو امام بخاری صحیح مان لیں وہ حدیث صحیح ہے، جس کے امام مسلم صحیح مان لیں وہ حدیث صحیح ہے، جس کو دونوں صحیح مانیں وہ حدیث صحیح ہے، جو حدیث امام بخاری کی شرط پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو دونوں کی شرط پہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ معیار کون ہوئے؟ امام بخاری امام مسلم، اب نا تو یہ کیا کرتے ہیں منکرین حدیث کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہاتھ صاف کرو، پہلے جب صحیح بخاری کے ہاتھ صاف کریں گے باقی حدیث نیچے تو وہ تو خود ہی کٹ جائیں گی، صحیح بخاری کا کام خراب کرو، اس میں ضعیف حدیثیں ہیں ضعیف حدیثیں ہیں، اور کچھ لے دے کام البانی صاحب کر گئے، صحیح بخاری کا حدیث ہے ضعیف ہے، کلام صحیح مسلم کا حدیث صحیح ضعیف ہے، صحیح بخاری کا راوی پہ کلام کر دیا، کب کچھ کر دیا، وہ بھاری جگہ نکل گیا، اپنے حد سے باہر نکل گیا۔ تو دعا میں نے کتاب لکھی نا ناصر البانی کے سلسلے میں پڑھیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جو لوگ فن حدیث کو کچھ سمجھتے ہیں وہ شاید اس کو سمجھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ من اسد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت بخش بروز قیامت جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا کون ہے؟ وہ ایسے سوال کوئی نہیں کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے، صحابہ کام کرتے تھے۔ قال، آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك، آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، تم نے مجھ سے پوچھ لیا۔ لما رأيت من حرصك على الحدیث، کیونکہ میں تمہارے اوپر حدیث کو تمہیں حدیث کی چاہت بہت دیکھتا ہوں، تمہارے اندر حدیث کی چاہت بہت ہے، اس وجہ سے جو صحیح بخاری میں ہے نا، ایک دن آگے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اب میں فرمایا اچھا ایسا کرو، چادر آپ نے نکالی اس کو بچھا دیا چادر کو، آپ نے فرمایا جب میں دعا مانگوں اور دعا کا ایسے ہاتھ چھوڑوں یہ چادر کو لے کے سینے پر لپیٹ لینا، پھر تم کبھی حدیث جو سنو گے یہ بھولو گے نہیں۔ پھر وہ چادر بچھائی،
آپ نے ایسے ہاتھ کر کے دعا کی اور ایسے چھوڑ دیا. دعا آپ کی چادر پہ گئی, انہوں نے چادر اوڑھ کے سینے میں لپیٹ لی, اور اس کے بعد ابو ہریرہ حدیثیں نہیں بھولتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں. ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ہیں دوسرے نمبر پہ, 3000 حدیثیں بیان کرتی ہیں. اس کے بعد جو ہیں عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, برا بن عازب ہیں, اور وغیرہ وغیرہ اور بھی صاحب ہیں. لیکن سب سے زیادہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, اس لیے ہیں کہ ان کو دعائے رسول تھی. اسد الناس بالشفاعۃ یوم القیامۃ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز قیامت میری شفاعت کا وہ حقدار ہوگا جس نے اپنی دل کی گہرائی کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے. دل کی گہرائی کے ساتھ, ایک تو زبان سے پڑھ لیا, جیسے آپ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایک تو یہ کہ زبانی آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ اسلام میں تو آ گئے, لیکن اسلام میں آنے کے بعد آپ کو پھر اللہ رسول کی اطاعت کر کے مزہ چکھنا ہے. کیا ایمان کا مزہ چکھنا ہوتا ہے نا. ایمان کے ایسے درجے ہیں کہ اس پہ عمل کرنے سے آدمی کو مزہ آتا ہے. جو وہ مزے لیتے لیتے ہو جاتا ہے تو پھر وہ مومن بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم مومن نہ کہیں اپنے آپ کو, کوئی دوسرا کہے دوسری بات ہے. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا امیر المومنین, مطلب حضرت عمر نے نہیں کہا, لیکن صحابہ کرام کہتے تھے مومنین کے امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو, جو سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اس طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیں, نہ کہیں, گمان امید کر سکتے ہیں. تو دل کی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے, تب آپ کی کایا پلٹ جائے گی, آپ کا ہر عمل اچھا ہو جائے گا, آپ سنت میں رنگ جائیں گے, توحید میں رنگ جائیں گے, آپ دل کی گہرائی سے, دل کی سچائی کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھا ہے تو پھر وہ اندر تو گیا ہی نہیں. جب اندر نہیں گیا تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ کلمہ جو ہے وہ جو پڑھے آدمی ہے دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عالم آخر اہل النار خروجا منها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوزخ میں سب سے آخری آدمی جو نکلے گا وہ میں اس کو جانتا ہوں. وہ آخری اہل جنتی دخولا, اور وہ آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو بھی میں جانتا ہوں. ایک آدمی جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کر آئے گا, اور یہی آدمی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہی آدمی, یہ آخری آدمی کہتے میں جانتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رجل یخرج من النار حبوا, کہتے یہ وہ آدمی ہے جو نکلے گا گھٹنے گھٹنے گھسٹتا ہوا دوزخ سے. یقول اللہ اذهب فادخل الجنۃ, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دوزخی سے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. فیاتیھا, تو وہ آدمی جنت کے پاس آیا. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَ, تو اس کو یہ خیال ڈالا گیا کہ جنت بھر چکی ہے اب. فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّي وَجَدتُّهَا مَلَأَ, وہ واپس لوٹ کے آیا اور اس نے کہا اے میرے رب جنت تو بھر گئی ہے, میں نے پایا, دیکھو میں نے جنت کو اس حال میں پایا کہ بھر گئی ہے وہ. فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ, اللہ نے پھر فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ, داخل ہو جاؤ جنت میں. فَيَأْتِيهَا وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَ وَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّي وَجَدتُّهَا مَلْأَ, وہ پھر گیا جنت کی طرف, اس کو پھر یہ خیال ڈالا گیا کہ جنت بھر گئی ہے. وہ پھر واپس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت تو بھر گئی ہے. فَيَقُولُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ, اللہ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. پتہ یہ بات اللہ نے جب کہہ دیا, یہ اللہ کا کہنا اتنا سچا اور مثبت ہے کہ یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے آپ نے سنا ابھی تقریر میں سفیان کی
کہ جب حضرت حاجر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا حضرت ابراہیم کے توسط سے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں یہاں پر چھوڑ جاؤں تمہیں، وہ سمجھ گئے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ اطمینان تھا، سیٹسفیکشن تھا دل کے اندر ان کو کہ اب مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو آرام سے وہاں پر رہیں اور اللہ تمام چیز بندوبست کر دیے ان کے لیے، اور ایسا بندوبست کیا کہ آج تک یاد کرتے ہیں لوگ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک تو ہوتا کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، یہ الگ بات ہے. آپ کا بھروسہ کرنے میں کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو تم، میں کہہ رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. پھر تو اس کو آپ کر جائیں، اس میں بھلائی ہوگی، برائی اس میں آ ہی نہیں سکتی. بھلا ان کو جو تھے جنت میں جانے والے آخری آدمی، ان کو تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. کیا کہا آپ اللہ نے کہ دنیا کا مثل تمہارے لیے، دنیا کا مثل یہ اور 10 گنا اور. کس کے لیے؟ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا. اس کا حال یہ ہے کہ دنیا اور 10 گنا اور اس کو دیا جا رہا ہے. تو جو جنت میں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جنہوں نے دنیا میں اچھے نیک عمل کیے ہیں، جن کو اللہ دوزخ میں بھیجے گا ہی نہیں، تو ان کا کیا کہنا، کیا ٹھکانہ ہوگا، ان کی کیا خوشیاں ہوں گی وہاں پر، کیا چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی اللہ کے ہاں. اس کو خوش ہو جائیں سن کے یہ باتیں. یہی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھے عمل کی طرف راغب کرتی ہیں. وَإِنَّ لَكَ مَثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. یہ الفاظ کہے کہ دنیا کے مثل، دنیا جو ہیں اس کی مثل 10 دنیا تجھے اور دے رہا ہوں میں. دنیا کبھی دیکھی آپ نے؟ رسائی نہیں آپ کی، مگر وہاں ایک ایسے جنتی کو جو آخر میں گیا ہے، دنیا اور 10 گنا دنیا ایسی اور اس کو دے دے گا اللہ تعالیٰ. جاؤ عیش کرو. فَيَقُولُ تَسْخُرُ مِنِّي. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ مجھ جیسے دوزخی اور آدمی کو جنت کے دنیا اور 10 گنا اور مجھے دے رہا ہے. اور تَزَكَ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ. یا یہ الفاظ کہے کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ میاں میں تو آپ بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، آپ مجھ سے مذاق کرتے. مطلب اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے 10 گنا اور زیادہ دے رہا ہے جنت کے اندر. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہنسے، اور اس قدر ہنسے کہ آپ کی کچلیاں دکھائی دے گئیں، دانت دکھائی دیے، اور ساتھ میں جو دانت ہوتے مسوڑے وہ بھی دکھائی دیے. اتنے کھلکھلا کے ہنسے آپ. وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً. اور کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ منزل کے لحاظ سے یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت واسع علیم ہے. اس کا کیا کہنے، وہ ایسے بندوں کو نواز رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی امید لگا کر رکھیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل نفعت ابا طالب بشيء. حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی سفارش جو ہے ابو طالب کو کوئی فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. اس لیے کہ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کے لیے لڑا کرتے تھے. کون؟ ابو طالب چچا ہیں وہ بھی آپ کے. یہ وہ چچا ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے. عباس وہ ہیں جو ایمان لے آئے تھے. ایک وہ چچا تھے حمزہ، وہ بھی ایمان لے آئے تھے. ابھی نا ابو لہب چچا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے نا مجھے کہ آپ کے لیے لڑا کرتے تھے وہ، اب وہ فوت مر چکے ہیں، تو کیا اللہ کے ہاں آپ کی سفارش ان کو فائدہ دے گی؟ تو یہاں بات نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا یا چچا جان اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب کو آگ جلا ڈالتی. میرے ہونے کی وجہ سے دوزخ میں ان کو 2 جوتیاں آگ کی پہنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے کھولتا رہتا ہے. یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے جو ابو طالب کو دیا جا رہا ہے. دیکھا آپ نے، دوزخ سے پناہ مانگا کریں،
دوزخ بہت ڈرنے والی چیز ہے. حمایت اگر وہ کرتا ہے اس کی صحیح آدمی کی اور خود اس نے پھر صحیح طور فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا آپ کے خون نے اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا حمایت کرنے کا سوائے سے. دوزخ میں عذاب تو ہو رہا تھا میرے بھائی. اگر انگلی بھی دوزخ کا جل رہی ہے تو پورا جسم تڑپ رہا ہے. آپ بھی دنیا کے اندر آپ کی آگ میں اتنی انگلی جل جائے آپ کتنی درد ہوتا آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس پہ آپ مرہم لگائیں گے کچھ کرا کے ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو جو مسلسل جس کی جوتیاں آگ میں ہوں اور پک رہا ہو تو بہت زیادہ آپ سمجھ لو کہ یہ بھی عذاب بھی کم نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قال اناس یا رسول اللہ هل ترى ربنا یوم القیامہ. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فقال هل تزارون في الشمس ليس دونها سحاب. آپ نے فرمایا تم مجھے بتاؤ سورج جب نکلا ہوتا ہے اور اس کے نیچے بادل نہیں ہوتے ہیں تو کیا تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی تردد ہوتا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا نہیں ہوتا. سورج کو دیکھ لیتے ہم. قال هل تزارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب. تم مجھے بتاؤ جب تم چاند کو دیکھتے ہو 14ویں رات کا چاند جو چمکدار ہوتا ہے جبکہ اس کے نیچے کوئی بادل بھی نہیں ہوتا ہے تو کیا چاند دیکھنے میں کوئی تردد ہوتا ہے کسی قسم کی قباحت ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نہیں ہوتا ہے. قال فإنکم ترونه یوم القیامۃ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تم قیامت کے دن اللہ کو ایسے ہی دیکھ لو گے جیسے تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو سورج کو دیکھتے ہو اور دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے اسی طرح تم اللہ کو دیکھ لو گے بروز قیامت. کذالک یجمع اللہ الناس. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرے گا. ویقول پھر وہ فرمائے گا من کان یعبد شیئا فلیتبع. کہ جو آدمی جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کو چاہیے اس کی پیچھے چلا جائے. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ. تو جو آدمی سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کی پیچھے چل دے گا. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ. جو آدمی چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کی پیچھے چل دے گا. وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ. اور جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے چلا جائے گا. وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا. تو کہتے ہیں بعد پھر رہ جائے گی یہ امت جماعت المسلمین رہ جائے گی اور ان میں منافقین بھی ہوں گے. منافقین ابھی بھی نکالے نہیں گئے ہیں وہاں بھی ساتھی ہوں گے پیچھے نہیں چھوڑیں گے آپ کا. فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے علاوہ جو اس کی صورت نہیں ہے وہ لوگوں کو پاس آئے گا کہ اس کو پہچانے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی. هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرِفْنَاهُ. کہتے ہیں ہم یہیں پر رہیں گے یہیں کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو پہچان لیں گے. فَيَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي صُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ. پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اللہ کو پہچان لیں گے. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. تو وہ کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے. روز قیامت ایمان والے جو ہیں جو اللہ رسول کی پیروی کرتے تھے وہاں بھی وہ اللہ کو پہچان لیں گے اور جو اللہ کی صورت کے علاوہ کوئی اور صورت دھار کے کہے گا میں اللہ ہوں اس کو بھی پہچان لیں گے. اور یُضْرَبُ جسر جہنم. پھر جہنم کا پل لگایا جائے گا.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکون اول من یجیز، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس کو اجازت ہوگی وہ میں ہوں گا. اور دعا رسول یومئذ، اور اس دن رسولوں کی دعا یہ ہوگی اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی سلامتی. تمام رسول جو ہیں وہ سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے. یہ ایسا وقت ہوگا. وہ ببے ہی کلالی وہ مثل شوق شادان، اور شادان کے کانٹوں کو مثل آکڑے ہوں گے. اما رأیتم شوقا سادان، تو آپ پوچھیں گے تم نے دیکھے ہیں شادان کے کانٹے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہیں گے ہم نے دیکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فإنها مثل شوق شادان غیر انہا لا یعلم قدر عظمها الا اللہ. ہاں انہوں نے شادان کے کانٹے دیکھے ہوں گے، مگر ان کی بڑائی لمبائی کتنی ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دنیا میں جو تھے وہ تو آپ نے دیکھ لیے. یہ شادان جگہ کا نام ہے، وہاں کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اسی کے مثل آکڑے ہوں گے اور لوہے کے، جو بالکل اس کے مشابہ ہوں گے، شکل صورت میں اس کے مشابہ ہوں گے، مگر ان کی بڑائی اور چوڑائی کتنی ہوگی یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور تختف الناس بأعمالہم، پھر لوگوں کو ان کے اعمال کے مناسبت سے وہ آنکڑے ان لوگوں کو اچک کے لے جائیں گے. فمنہم الموبق بعملہ، ان میں سے وہ ہوگا جو اپنے عمل کے وجہ سے ہلاک ہو گیا ہوگا. ومنہم خردل ثم ینجو، ان میں سے وہ بھی ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ ینجو وہ بچ جائے گا، باہر نکل آئے گا. وہ ہے جیسے آپ کو میں نے خواب سنایا تھا کہ بعض لوگ آدھے دھڑ خراب آدھے دھڑ صحیح ہوں گے، لیکن جب ان کو آب حیات میں کہا کہ کود جاؤ، اس کو کود جائیں گے، پھر باہر نکلیں گے تو پھر ان کے تمام دھڑ صحیح ہو جائیں گے، ان کی جو خرابی تھی وہ دور ہو جائے گی نا. ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جل جل کے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے، پھر بھی نکل آئیں کیونکہ ان کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان تھا. تو رائے کے دانے کے برابر ایمان بھی اگر ہے یا ذرہ برابر ایمان ہے تو وہ دوزخ سے نکل آئے گا، پھر آب حیات میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس طرح سے وہ اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے پانی کے بہاؤ پر. پھر جب وہاں سے آپ نکالتے ہیں دانہ، مٹی صاف کرتے ہیں نا، اندر سے دانہ چمکدار نکلتا. اس طرح وہ جو ہیں دوزخی وہ صحیح ہو جائیں گے، مگر ان کے گلے میں ایک تختی پڑی ہوگی. جب جنت پر جائیں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ سے نکل کے جنت میں آئے ہیں. یہ اچھی بات تھوڑی ہے. حتیٰ اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد عبادہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائے گا. فاراد ان یخرج من النار من اراد یخرج ممن کان یشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر وہ ارادہ کرے گا کہ وہ نکالے دوزخ میں سے، اور وہ ارادہ کرے گا نکالے اس آدمی کو جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی تھی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کی شہادت دی تھی. اس کو نکالنے کے لیے اب کوشش ہو رہی ہے. کلمہ شہادت جو ہے جو آدمی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر شرک بھی کر لیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. سمجھیے نا، جیسے کہ وہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اتبان میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. لیکن وہاں پر ایک ایسا تھے ایک صاحب کہ جو تمام محلہ امڑ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں آئے ہیں. گلی بھر گئی، مکان کھچاکھچ بھر گیا، مگر معلم دکشن وہ دکھائی نہیں دیا. تو آپ نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت، اور صحابہ یہ بات کر رہے تھے ہوا منافقن، وہ آدمی منافق ہے، ایسا 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 ایسا. پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے تم مجھے بتاؤ کیا مولوی دخشن نے کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اٹھ بیٹھ جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کا بیٹھتا اٹھتا ہے. آج دیکھیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آدمی یہاں نہیں ہے، وہ کم سے کم ہمارے ساتھ نہیں تو کم سے کم آپ کا لحاظ کر لیتا، یہاں ہوتا وہ نہیں ہے. وہ
اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ وہ منافق ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی تم ایسا مت کہو کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو کلمہ کی شہادت جو ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مدینے سے غائب ہو گئے. صحابہ کرام پریشان, کہاں گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ سب سے پہلے کہ میں جا کے دیکھوں گا کہاں پر ہیں. وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے. اور وہ ایک آپ چک ہوتی ہیں, اب تو یہاں تو خیر نہیں ہے, وہاں ہندوستان میں ہمیں دیکھی ہے, پانی کی جگہ بنتے ہیں, ایسی چھوٹی جگہ ہوتی ہے یہاں سے, وہاں سے پانی کا آپ چک کہتے ہیں اسے. وہاں سے وہ گھس گئے ڈومڑی کی طرح اور باغ میں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ. میں کہا جی رسول اللہ. کیسے, کیا رسول اللہ تو ڈھونڈ پڑی ہوئی ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پریشان تھے, پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے, ہمیں لگ رہا تھا کسی دشمن نے آپ کو قتل تو نہیں کر دیا. آپ فرمایا نہیں میں یہاں پر آیا ہوں, لو میری جوتیاں لو اور اس بات کا جا کے اعلان کر دو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا. وہ کلمہ لے کے اور جوتی لے کے, جوتی سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. ویسے کوئی پہچانتا نہیں ہے یا شک کرتا. راستے میں مل گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہاں جا رہے ہو برا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پہ معمور کیا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں لوگوں میں جا کر جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں گیا. اس نے کہا نہیں واپس چلو. تم کہہ رہے نہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, آپ کہہ رہے واپس چلو. وہ جب نہیں مانے تو ان کو الٹے ہاتھ کا دیا انہوں نے سینے پہ, اور ابو ہریرہ گر گئے نیچے. اور بھاگے آئے روتے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کیا تم نے ابو ہریرہ کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس پہ اکتفا کر لیں گے, اس کا اعلان نہ کیا جائے, اس حدیث کو رکھا جائے, لیکن اس کو عام اعلان کریں گے تو لوگ اس پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے. جیسا آپ کیا دیکھتے ہیں ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگ. خطیب بتایا تو لوگوں کو بے عمل کر دیا انہوں نے کہ کلمہ پڑھ لیا ختم, ہم جائیں گے, کلمہ گو ہیں جنت تو جائیں گے. بھائی کلمہ تو جب بھی کام آئے گا جب آپ عمل کریں گے, بغیر عمل کے کلمہ کیسے کام آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر صحیح کہتے ہیں ابو ہریرہ, تم اس حدیث کو عام بیان مت کرنا, اس کو اٹھا کے رکھ لو حدیث کو. اس طریقے سے وہ حدیث کو آ گیا. یہاں بھی کلمہ کی بات تھی. کلمہ کے سلسلے میں جیسے وہ حدیث ہے جنگ کے موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے آدمی کو جس نے کئی مسلمین کو شہید کر دیا تھا, جب وہ اسامہ کی تلوار کے نہیں انصاری کی تلوار کے نیچے آیا, انصاری کی تلوار کے نیچے آیا وہ, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. انصاری نے تلوار کھینچ لی, اسامہ نے کہا تم پیچھے ہٹو, آگے گئے, انہوں نے اس کو مار دیا. جب مار دیا تو انصاری رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کے کہہ رہا تھا تو اسامہ کو نہیں ماننا چاہیے تھا. اب خود کیا کہتے ہیں, انہوں نے جا کے شکایت کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا جنگ کے موقع پر, کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اسامہ کو. اسامہ پیش ہوئے, ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا اسامہ؟ جب وہ بروز قیامت کلمہ لے کر آئے گا تو تم کیا کرو گے, کیا جواب دو گے اس کو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے نہیں پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کیوں نہیں دیکھا؟ تم اس کا دل چیر کے دیکھتے. یہ کہتے رہے اور آپ یہ تو اسامہ کہتے ہیں کہ کاش میں آج کے بعد ایمان لایا ہوتا, یہ میں نے کیا کر دیا. تو یہ ہے کہ اگر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں, تو آپ یہ مطلب تو مسلم نہیں ہے بھائی, نہیں, اس کو موقع دو. آپ پھر چیک کرو کہ مسلم کہنے کے بعد اس نے عمل کیا, جماعت المسلمین کے اصولوں کے ساتھ ہے, چل رہا ہے, تو پھر ٹھیک ہے, صحیح کہا تھا. اور اسے ایسا نہیں کر رہا ہے تو خود ہی اس کی بات کی نفی ہو جائے گی, وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا. مگر ان کو انصاری چاہتے تھے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے, اس آدمی کو قتل کر دیا یا ٹھیک نہیں کیا. اس طریقے سے کلمہ جو ہے شہادت وہ ایک بڑی بات ہے. اس وقت کو کلمہ پڑھ کے اگر آتا ہے تو اس کو صرف جماعت مسلمین ملتی ہے. آج تو بہت فرقے بنے ہوئے ہیں, ایسے موقع پر اب کیسے اس کو یقین کریں گے؟ تو اس کو یہی کہتے ہیں بھائی تم جماعت میں آ جاؤ اور اپنے آپ کو مسلم کہو. تو یہ کہہ کے آپ جب جماعت میں لے آئیں گے تو جب عمل کرتا رہے گا, وہ عمل کرتا رہے گا تو اس کا خود ہی عمل بولے گا یہ باقی مسلم ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے تو یہاں پر جو ہے بات چل رہی تھی کلمہ شہادت کی, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں امر الملائکہ کا
ان یخرجوہم یعرفونہم بعلامت آثار السجود. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم آگ دوزخ میں چلے جاؤ اور جس کے بھی سجود سجدے کے نشان دکھائی دیں، سجدے کے نشان کی علامت دکھائی دیں، اس کو ان کو نکال لاؤ. اگر آدمی سجدہ کرتا ہے تو یہاں نشان پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے گھٹنے پر نشان پڑ جاتا ہے، یہاں نشان پڑ جاتا ہے، کونے پر نشان پڑ جاتے ہیں. اس طرح سے وضو کے بھی نشان پڑ جاتے ہیں، وضو جو کرتے ہیں وہ بھی چمکیں گے بروز قیامت. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے وہ کہا اللہ نے ان کو نکال کے لے آؤ. وحرم اللہ علی النار ان تاکل من ابن آدم اثر سجود، کیونکہ اللہ نے دوزخ پہ حرام کر دیا ہے کہ ابن آدم کے سجدے کی جگہ کو آگ کھائے. آگ نہیں کھا سکتی اس جگہ کو، وہ آپ کو چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے. وَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ طَمِشُوا، ان کو وہ نکال کے لائیں گے اس حال میں کہ وہ کوئلہ ہو گئے ہوں گے، وہ جل کے دوزخ میں کوئلہ ہو گئے ہوں گے. وَيَصُبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، پھر ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا، پانی ماء حیات کا، آب الحیات کا پانی جو ان پر ڈالا جائے گا. وَيُنبِتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ فِي حَمِلِ السَّيْلِ، تو وہ اس طرح اگیں گے جیسے پانی کے بہاؤ کی جگہ پر دانہ اگتا ہے اور اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوتی ہے. وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، تو ان میں سے ایک آدمی بچ جائے گا جس کا چہرہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہوگا. فَيَقُولُ يَا رَبِّي غَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي زُكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، وہ کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ میرے رب، مجھے اس کی ہوا نے جلا ڈالا ہے، اس کی لپٹیں نے میرے چہرے کو خراب کر دیا، بس جلا جا رہا ہوں، تو مجھے کم سے کم آگ سے چہرہ پھیرنے کی اجازت عطا فرما دے. بس میں وہ ادھر کر لوں، دوزخ کی ادھر وہ کر دے. میرا دوزخ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آگ کی لپٹیں لگ رہی ہیں، اس کی گرمائی آ رہی ہے اور میں بس. فلا یزال ید اللہ ویقول، وہ یہ دعا کرتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ سے. ویقول لکا ان آتیتک ان تسألنی غیرہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے یہ دے دوں جو تم مجھ سے سوال کر رہا ہے تو اس کے علاوہ پھر تو کچھ ہی مانگے گا تو. مگر تیرا چہرہ میں پھیر دوں، دوزخ سے ادھر کر دیتا ہوں، اس کے پھیرنے کے بعد پھر تو کچھ نہیں مانگے گا تم مجھ سے ابن آدم. فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ، وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا، میرا چہرہ پھیر دے گا. لا أسألك غيرها، میں تجھ سے اس کے سوا کچھ سوال نہیں کروں گا. فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہروں کو آگ سے پھیر دے گا. ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة، جب وہ چہرہ اللہ نے پھیر دیا اس کے آگ کی طرف سے، اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے رب مجھے جنت کے دروازے قریب ہی کر دے. تو مجھے جنت سے نہیں بھیج رہا تو جنت سے قریب ہی کر دے. مجھے کہتے ہیں جنت کی خوشیاں دیکھ کے، وہاں کی حشائش بشائش دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں گا. میں ایسا بدبخت ہوں کہ جنت سے نہیں جا سکتا ہوں میں، تو جنت کے دروازے قریب کر دے مجھے. وَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا تو مجھ سے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام، اس کی کتنی بڑی منزلت ہے، اس کی دماغ اس کو سمو نہیں سکتا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو ہیں. وہ ایک بندے سے سوال کر رہا ہے. دیکھیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نہیں ہے، وہی بندہ بھی جو معمولی جو دوسروں سے سب سے آخر میں نکل کر آ رہا ہے. میں لگا یا ابن آدم ما اقدرا کا، اللہ فرمائے گا اے ابن آدم تو کتنا تیرے پہ افسوس ہے، کیا تو وعدہ شکن ہے، میں وعدہ کتنا توڑتا ہوں. ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو نے ابھی وعدہ توڑ دیا کہ مجھے جنت کے دروازے قریب کر دے. فلا یزال یدعو، تو وہ یہی کہتا رہے گا، پکارتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو. فیقول لعلی ان آتیتک ذالک تسألنی غیرہا، پھر اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں یہ دے دوں یعنی تمہیں جنت سے قریب کر دوں، پھر اور تو کچھ نہیں مانگو گے. فیقول اللہ وعزتک لا اسأل غیرہا
وہ کہا کہ تیری عزت کی قسم میں تجھ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا. فیوت اللہ ما شاء من عہود و مواثیق ان لا یسألہ غیرہ. کیا الفاظ عقل کیے ہیں دیکھیں آپ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو جو وہ چاہے گا اپنے عہد و پیمان مضبوط قسم کے دے دے گا. اس دفعہ اب میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا اس کے سوا. وَيَقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیا. چلو فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَسْكُتَ. پھر جب وہ جنت کے پاس پہنچ گیا تو جو کچھ اس میں جنت میں دکھائی دے رہا تھا وہ دیکھ کر خاموش رہا. جب تک اللہ چاہ خاموش ہے تو یا اللہ ہی بلوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو جنت بھیجنا چاہتا ہے. ثم یقول ربی ادخلنی جنتا. اب اس نے کہا کہ اے میرے رب اب تم مجھے جنت بھیجے دے. اب کیا دوزخ سے میں دور ہو گیا, جنت کے قریب ہو گیا, اب اندر جانے کی دیر ہے, مجھے اندر بھیج دیا. ثم یقول اوا لیس قد زعمت ان لا تسألنی غیرہ ویلک یا ابن آدم ما اغدرک. تو اللہ نے پھر سوال کیا کہ تو نے مجھ سے ابھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا. اے ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے, تو کتنا وعدہ شکن ہے, کتنا وعدے توڑتا ہے تو ہے. فیقول یا ربی لا تجعلنی اشقى خلقک. تو اس نے کہا اے میرے رب کیا میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہوں؟ تیری مخلوق میں سب سے بد نصیب آدمی نہیں ہوں. فلا یزال یدعو حتی یضحک. پس اذا ضحک منہ اذن له بالدخول فیہا. یہاں تک کہ وہ دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا. اب یہ ہے حدیث متشابہ. کیا ہے حدیث متشابہ؟ کیسے ہنسا, اس کی ہنسی کیسی ہے, کیا ایسی جیسا سمجھتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہنس دیا اس کی تمام باتوں پر, برا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. اگر کہا ضرور تھا کہ ماں طرح کا کیا تو وعدہ شکن ہے, کتنا وعدہ شکن ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ ہنسا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی. وَإِذَا دَخَلَ فِيهَا. جب وہ جنت میں داخل ہو گیا قیلا کہا گیا اسے تمنا من کذا تمنا. اس سے کہا گیا تو اب تم فلا کی خواہش کرو, تمہیں فلا چیزیں ہیں. پھر اسے تمنا کرنی شروع کری. ثم يقال له تمنا من کذا وتمنا. پھر اسے کہا گیا تم اور خواہش کرو اور فلا تمہیں چیزیں ملیں گی. پھر تمنا کی حتی تقطع به الامانی. یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات منقطع ہو گئیں. جنت میں جا کے اللہ نے تمام چیزیں یہ کہہ کہ خوب خواہش کر, یہ ملے گا, تمام چیزیں اس کو دے دی. یہاں تک کہ اس نے کہا اب مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. وَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُ مَا. کہتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہے جنت کا جگہ اور اس کے مثل اور. فقال ابو ہریرہ وذلك الرجل الاخر الجنت دخولا. تو یہ وہ آدمی تھا جو جنت میں آخر میں داخل ہونے والا تھا. حدیث ختم ہے, بس ابھی ہیں 3-4 منٹ. قال عطاء سعید خدری جالس مع ابی ہریرہ لا یغیر علیہ شیئا من حدیثہ حتی انتہا الی قولہ. عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے امام ہیں, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے کسی حدیث میں کہیں پہ بھی کوئی تغیر نہیں کیا, تبدیلی نہیں کی, یعنی مطلب حدیث صحیح بیان کی انہوں نے سوائے آخری قول کے. جو آخر میں کہا نا کہ اب یہ تمہارے لیے اس کے مثل اتنا اور, یہ قول کے لیے کہتے ہیں کہ ھذا لک ومثل ما. یہ جملہ جو کہا انہوں نے. ابو سعید کہتے ہیں قال ابو سعید سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا لک وعشرۃ امثالہ. میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اور اس کے 10 گنا اور تیرے لیے. جو پہلے حدیث میں گزر چکا ہے نا, تو اس کو آدمی کو 10 گنا اور دیا گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا. قال ابو ہریرہ حدیث تو عام طور پر صحابی نے کوئی غلط کر دیا دوسرا صحابی ٹوک دیا کرتا تھا, حدیث کے الفاظ پر ٹوک دیا کرتے تھے, عمل کے لحاظ سے ٹوک دیا کرتے تھے. کیا ممکن ہے جب صحابہ کرام تمام کام پر جمع ہو جائیں اور کوئی کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث کی قسم ہے,
وہ اجماع صحابہ غلط نہیں ہو سکتا. اجماع صحابہ حدیث کی قسم میں جہاں تمام صحابہ جمع ہو گئے اور کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے تو سمجھ لو کہ اس پہ عمل کریں. ہاں اگر کسی کو کوئی شک پڑتا ہے اگر وہ زیادہ ہی کچھ آگے بڑھتا ہے تو وہ نہ کرے عمل, لیکن جو عمل کر رہے ہیں ان کو غلط نہ کہیں. استغفر اللہ.